السلام علیکم، میں ہوں فرت بادشاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ شیخ رشید کی ایک خبر یا ان کی بولی ہوئی ایک خبر بہت گردش کر رہی ہے کہ سعودی عرب میں بہت بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، اور اگر خلائی یا فضائی مخلوق، یہ میں نے ان کے منہ سے تو نہیں، میں نے ایک کسی یوٹیوبر کے منہ سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر خلائی اور فضائی مخلوق نے مدد نہ کی یا مداخلت نہ کی تو انشاءاللہ الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی۔ یہ ایک دو چیزیں انہوں نے بتائی، اور انہوں نے ساتھ یہ کہا ہے کہ سعودی عرب میں پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں جو ہے وہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہاں کون کون ہیں، لیکن یہ ہے کہ بڑے اکٹھے ہوئے ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ ہماری حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسری سیاسی پارٹیوں کی قیادت ہے، یہی لوگ ہوں گے۔ ایک تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ تمام فیصلے، میٹنگ سعودی عرب میں کیوں؟ حج پر لوگ گئے ہیں تو حج کرنے چاہیے، لیکن اگر ملکی امور جو ہے کچھ طے کرنے ہیں، کچھ معاملات نپٹانے ہیں، کچھ مشورے کرنے ہیں، کچھ بحث مباحثہ کرنا ہے، کچھ فیصلے کرنے ہیں، تو اکٹھے ہوا بھی جا سکتا ہے، دین اس سے روکتا تو نہیں ہے۔ تیسری بات اور بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس میٹنگ میں صرف پاکستانی لوگ شامل ہیں، یا سعودیہ کے کراؤن پرنس یا کوئی اور لوگ، سفیر، یا امریکہ کا کوئی ایلچی، یا فلسطین کا کوئی نمائندہ شامل ہے یا نہیں ہے؟ یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے ذاتی کہ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے پی ڈی ایم کو جو لایا گیا، پی ڈی ایم کی حکومت، تو ان سے کچھ کام کروانے تھے، جن میں وہ کہہ رہے ہیں سخت فیصلے، معاشی فیصلے تو ہمیں نظر آ گئے، آئی ایم ایف کی باتیں، سبسڈی روکنا، باقی شرائط قبول کرنا، جو کافی حد تک انہوں نے کی ہیں، اور وہاں سے ختم تو کبھی نہیں ہو سکتی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ان کی کبھی بھی وہاں کے جو امریکہ، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، جہاں جہاں ہمیں پھنسایا جاتا ہے وہاں ڈو مور ضرور ہوتا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شکنجے میں لے کے ملکوں سے اپنی مرضی منواؤ، اور اپنے مطالبات جو ہے مناؤ، اور آہستہ آہستہ ان کو اپنے گھیرے میں، اپنے دام میں لا کے، اور اتنا مفلوج کر دیا جائے کہ پھر وہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی بھی ملک، قوم، فوج، عوام، وہاں کا بزنس، معیشت ہل نہ سکے۔ یہ تو پرانا ایجنڈا ہے ان کا، اور وہ اس پہ کرتے بھی ہیں، اور وہاں لا کے اس کو روکتے ہیں جہاں ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ اب اس سے آگے ان کو برباد کرنا ہے، جنگیں مسلط کرنی ہے، اندر سے توڑ پھوڑ کرنی ہے، معیشت خراب برباد کرنی ہے، یا کہیں جا کے ایک خاص سطح پہ چلانا ہے اس کو، یہ ساری چیزیں۔ لیکن جو ایک بڑا کام اس حکومت کے ذمہ جو نظر آ رہا تھا، جو اس وقت بڑا اچھلا بھی اور بعد میں پھر ابھی وہ دب بھی گیا، وہ ہے فلسطین، اس کا اسرائیل کا تسلیم کرنا پاکستان کے لیے۔ اور اس میں جو بات واضح ہو چکی ہے کہ سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کے وہ کرے، وہ اکیلا اگر کرے گا تو مسلم امہ میں نشانہ بن جائے گا، اور سعودی عرب نہیں بنے گا، وہاں کے حکمران، بادشاہ جو ہیں وہ بنیں گے، بادشاہت بنے گی، ان کے لیڈرز بن جائیں گے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ اتنا بڑا جو بلیم ہے یا دھبا ہے یا داغ ہے وہ اکیلے قبول نہ کریں۔ حالانکہ وہ اسرائیل سے دوستی بھی کر چکے ہیں، وہ سلسلے ان کے آنے جانے سارے ہو چکے ہیں، وانیون سٹی کا بننا دونوں کی پارٹنرشپ سے، وہ چیزیں تو ہو گئی ہوئی ہیں۔ اور کہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ طیب اردگان جو ہے ان کو بھی، وہ بھی سہمت ہیں، وہ بھی تسلیم اندر سے کر چکے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب وہاں پہ گئے بھی تھے، اور یہ وہاں مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے بھی یہی انہوں نے مشاورت کی ہوگی۔ اب ان کے لیے یہ ہے، پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے، ان کو تو دیکھیں نا، بھارت اور اسرائیل دو ہی ہیں نا ملک جنہوں نے پاکستان کو ہمیشہ زچ کیا ہے، تنگ کیا ہے، نفرت کی ہے، جنگیں مسلط کی ہیں، مل کے ہمارے ساتھ جنگیں کی ہیں۔ تو یہ پی ڈی ایم تو کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں کوئی اس پہ انکار نہیں، بھارت کا تو واضح طور پہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی تجارت شروع کریں گے کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر۔ اور یہ اگر کرنا ہی تھا تو پھر اتنا آج کیوں کیا گیا؟ کئی بار کوششیں ہوئی، صلح ہوئی، امن ہوئی، کس نے وہ ختم کی؟ اگر کشمیر کی ہی بنیاد تھا نا، تو کشمیر کو ہی بنیاد بنایا گیا، باقی چیزیں کارگل، سیاچین، وہ چھوٹے معاملے تھے، ان پہ کوئی نہ کوئی ہو سکتا تھا، لیکن اصل مسئلہ تھا کشمیر کا۔
اب کشمیر کو جب اس نے اپنے قانون کا اور آئینی اگاڑ پچھاڑ کر کے اپنا حصہ قرار دے دیا، لداخ کو علیحدہ کر دیا، اس کو سری نگر کو الگ کر دیا، اب اگر تیار ہو گئے ہیں وہ لوگ جو پہلے تیار نہیں تھے، تو ان کو ایسی قیادت چاہیے تھی کہ جو ان کی بات پہ ایک پیج پر آ کر سہمت ہو جائے اسرائیل سے، ورنہ ہمارے یہاں سے کسی کا جانا، وہ محمود قریشی صاحب یا کیا نام تھا ان کا یہاں سے جانا وہ ممکن ہی نہیں تھا، وہ اور وزارت خارجہ نے بھی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی، یا جا ہی نہیں سکتا یہاں سے کوئی، خاص طور پہ ہمارے اس جو طبقہ ہے جو ایسی اجازتیں دیتا ہے، جس کی سینسٹیوٹی، جس کو زیادہ سینسٹیوٹی ہے ان معاملات سے، تو وہ چلا گیا وہاں سے، واپس بھی آ گیا، پھرتا رہا، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچایا گیا اسے سرکاری نوکری سے نکال کے، تو وہ اس کو اس سے اچھی نوکری دے دی گئی ہوگی، وہ کوئی بات نہیں۔ اصل معاملہ مجھے یہ لگتا ہے، یہ میری ذاتی میرا تجزیہ ہے، یہ کوئی ابھی تک نیوز لیک نہیں ہوئی، کہ چونکہ صدر بائیڈن جو ہے وہ بھی ہفتے 10 دنوں بعد آ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ کچھ معاملات اگر طے ہوتے ہیں تو میں سعودی عرب آؤں گا۔ اگر وہ آ رہے ہیں، جن میں ایک بنیادی مسئلہ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، اگر ہفتے بعد انہوں نے آنا ہے تو ان کے آنے سے پہلے کراؤن پرنس کو کوئی سالڈ آگے سے کوئی سوال و جواب، کوئی پوزیشن، اپنی کوئی بہتر پوزیشن جو ہے وہ چاہیے وہاں پہ۔ اور پچھلی بار جب فضل الرحمان صاحب گئے اور یہ اسرائیل کے کسی سفیر سے یا نمائندے سے ملے تو وہ ایک سٹیپ وہ بھی تھا۔ اب فضل الرحمان صاحب کا ملنا جو ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ جو دینی جماعتیں ہیں اور مذہبی جو ہمارے عناصر ہیں، وہ ان کے کسی ایک آدمی، کسی داڑھی والے باریش اسلامی حلیہ شکل و صورت والا بندہ یا اسلامی لیبل والا آدمی، جس کے مدرسہ بھی ہو، جو دین کی بات کرتا ہو، جس کے خاندان بھی دینی ہو، جس کے ساتھ مولویہ کرام جو ہے اور مولانا کرام جو ہیں وہ بھی شامل ہوں، اور وہ تگڑی ایک سیاسی دینی جماعت کا اس کے اوپر وہ ان کا دعویٰ ہو یا لیبل ہو۔ لیکن میں تو دینی صورتحال اس لیے نہیں سمجھتا کہ میرے نزدیک کچھ اور معاملات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دین انسانی معاملات میں زیادہ ہے۔ اگر دین آپ کے کردار میں، آپ کی سچائی میں، آپ کی پاکیزگی، طہارت نفس اور جو اللہ کی خوشنودی ہے، رضائے الہی ہے، اور انسانوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور سچائی ہے، اخلاقیات ہے، جو بھی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر باقی لیبل ہے صرف، وہ دین کو حقیقت میں نہیں ہے۔ تو اگر ان کا اچھا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ دینی ہیں، اور اگر وہ ان کا لوگوں کو ان پہ اعتراض ہے یا ان کا سامنے نہیں آیا، جس طرح مقصد ہے کہ ان کی جو سیاسی پوزیشن جو ہے وہ کوئی کبھی ہمیشہ کوئی قومی سطح پر اچھی تسلیم نہیں کی گئی اور ان کا مذاق ہی اڑایا گیا، جبکہ میں نہیں اڑاتا مذاق، ہر آدمی کا ایک اپنا حق ہے، اس کا سٹائل ہے، لیکن میں دینی صرف مانتا ہوں جو معاملات اور کردار میں اسلامی جو احکامات ہیں اور رضائے الہی کے لیے کیے جائیں تو، لیکن بہرحال وہ ان کا ایک شپشپا تو اسلامی دینی ہے نا، ان کا کلیم بھی ہے، ان کے احکام، مدرسے، نمازیں، حلیہ، یہ وہ اور نام لینا، اب ان کو سامنے رکھنا فرنٹ لائن پہ، اور یہ بھی ہوگا کہ بھاری مفادات دے کر یہ کیا گیا ہے، ورنہ وہ آسانی سے چھوٹے موٹی کسی بات پر اس طرح بکنے والے یا کسی کے ساتھ وہ کہنا چاہیے کہ کسی کی باتوں پر رضامند ہونے والے یا کسی کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ یہ ان کے سیاسی ہمیں سمجھ آئی ہے کہ جب بھی انہوں نے سیاست میں اپنا حصہ لیا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی کسی دباؤ کے ساتھ اور کسی اپنے مفاد کے ساتھ لیا ہے۔ یہ تو چیزیں عام لوگ بتاتے بھی ہیں، جس وجہ سے نام بھی ان کا ڈیزل پڑ گیا اور یہ سارا ہو گیا۔ تو پہلے ایک سٹیپ پہ وہ گئے، اب بائیڈن صدر کے ایک ہفتہ پہلے ہمارے اکابرین اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ کراؤن پرنس، اگر یہ میرا تجزیہ درست ہے تو یہ ہوا ہوگا کہ کراؤن پرنس جو ہے انہوں نے کہا ہوگا جی کہ وہ طے کریں کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نمائندہ موجود ہے تو اس نے ان کی طرف دیکھا ہوگا، ہاں جی بتائیں کب کرنا ہے، ہم تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں ڈیٹ دیں، اور آپ یا کیا آپ فیصلہ کرتے ہیں، سیاسی حکومت کیا، سیاسی قیادت کیا کہتی ہے، ملک کی ساری اکٹھی ہے ایک پارٹی کو نکال کے، اور وہ جس پارٹی کو نکالا گیا اس کا بھی کوئی بہت وہ اسٹینڈ نہیں ہے اس پر، فلسطین اور اسرائیل پر، جسٹ یہ کہا ہے کہ اگر فلسطین کو ان کے حقوق دے دیے جائیں
اور وہ ان کو تسلیم کر لے اسرائیل، اور ان کو ٹیریٹری ان کو واپس کرے اور وہاں سے فوجیں نکالے اور یہ جنگ و جدل اور ظلم و تشدد کا سلسلہ بند کرے، تو پھر ٹھیک ہے، جو اس وقت حالات دنیا کے کہہ رہے ہیں کر لینا چاہیے میرا خیال کے مطابق۔ اور اسی طرح پی ڈی ایم نے کہا ہوگا، اس کی قیادت نے کہا ہوگا جی ہم اگر یہ کرتے ہیں تو ہمیں تو بڑی نفرت آئے گی پوری پاکستانی قوم کی طرف، کیونکہ ہم نے پچھلے 74 سال قائد اعظم کے فرمان کے مطابق ہمیں تو لگا کہ چھرا گھونپ دیا گیا اسرائیل کی صورت میں پاکستان کے پہلو میں۔ تو یہ جو ہمارے اتنا مائنڈ سیٹ ہے اور دماغ میں یہ آیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ایک دشمن ملک کا کردار ادا کیا ہے اسرائیل نے، تو ہم اتنی بڑی نفرت کیوں لیں؟ یا تو ہمیں اگلی حکومت دی جائے، اس الیکشن میں کامیابی دی جائے، اس الیکشن میں کامیابی دی جائے تو ہم تیار ہوتے ہیں، اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم کیوں یہ کریں؟ یہ ان کا ہو سکتا ہے زرداری صاحب کی طرف سے، ادھر شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نمائندہ ہے تو ان کا یہ کراؤن پرنس اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہو سکتا ہے جی کہ پھر ہمیں کیا فائدہ، یا تو ہمیں کوئی ہمارے قرضے معاف کریں، ہمیں کوئی ایڈ دیں، کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تو پیسہ ملتا ہے امریکہ سے اور ہمیشہ ملتا بھی رہا، اور ہم نے پیسے لے کے ان کی جنگیں بھی لڑی ہیں، اور وہ پیسہ اتنا نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ڈائریکٹ آ گیا، کچھ لوگوں کی ایکسیس میں آیا ہوگا، لیکن وہ اس سے زیادہ ریاست پاکستان کا جو معاشی ڈیمیج ہے وہ زیادہ ہمیشہ ہمیں پہنچا ہے، جانی ڈیمیج بھی پہنچا اور مالی ڈیمیج بھی پہنچا۔ وہ خیر کسی سطح پر افراد پھر نہیں بھی سوچتے ایسا کہ ملک کو نقصان ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو فائدہ ہو رہا ہے نا، کوئی خاص ادارے کو فائدہ ہو رہا ہو تو وہ سارے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یار ادھر سے کمپنسیٹ ہو گیا۔ تو یہاں پہ اس وقت جو ہے نا، اب یہ فیصلہ جو ہے یہ 7 دنوں کے اندر کچھ نہ کچھ اس کا سامنے آ جائے گا، یا لاہ عمل طے کر لیا جائے گا کہ کس سٹیپ لے کے کون سا کتنے عرصے میں ہم یہ کریں گے۔ لیکن نپٹانا ان کو چونکہ الیکشن کا دباؤ بھی ہے اور عوامی بے چینی بھی ہے، تو اب اگر جو اس وقت شہباز حکومت ہے وہ یہ تسلیم کر لیتی ہے تو پھر وہ سب سے پہلے شاید پیٹرول کی کچھ قیمتیں ادھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کریں، ادھر پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیں، ایک کوئی فلم کریٹ کر کے، کوئی ڈرامہ سیاسی رچا کے، دوسرا الیکشن اناؤنس کر دیں تاکہ عوام کو کوئی تھوڑا سا آ جائے، عمران خان صاحب اپنی کیمپین میں اور ادھر ادھر لگ جائیں۔ اور یہ جتنا دباؤ اس وقت کریٹ کیا گیا ہے صحافیوں پر اور تحریک انصاف پر، سیاسی اور یہ جو کیس وغیرہ کر کے قانونی قسم کا دباؤ ہے، اور میں تو اس سے لا قانونی دباؤ ہی کہوں گا، قانونی میں نہیں کہتا، کیونکہ جب نیت یہ ہو کہ دوسرے کو پریشر میں لانا ہے اور پھر پرچے کیے جائیں تو وہ حقیقی قانون نہیں ہوتا وہ۔ اور عوام جو ہے وہ چونکہ اس وقت معاشی پریشر میں ہے، تو یہ ان کو اس فلسطین اسرائیل کے کو تسلیم کرنے کے ساتھ اس دباؤ کو پھر ہٹایا جائے تاکہ لوگوں کو آسودگی ہو اس فیصلے کی وجہ سے، اور وہ سہمت ہو جائیں کہ اچھا یار ہمیں کیا، ہمیں اپنی زندگی اچھی گزارنی ہے، اچھے الیکشن کرنے ہیں، حکومت کرنی ہے، یہ ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ اسرائیل، مجھے یہ لگتا ہے کہ اندر سے جب تسلیم کر لیا گیا اور وہ کہہ دیتے ہیں، مثال اسرائیل کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے جی ہم ان کے ساتھ جنگ ختم کرتے ہیں، ٹیریٹوری اتنی واپس کر دیتے ہیں، اتنا ہمارا حق ہے، اتنا اس طرح کا کوئی ڈرامہ لگا کے وہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ اب کنارے پر ہے، یہ اب نزدیک ہے۔ اور سب سے بڑا ایشو جو ہے، یا سب سے بڑا ایک جو مطالبہ تھا، یا سب سے بڑا ایک اصل والا مشکل کام تھا موجودہ شہباز حکومت سے، وہ یہی تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کروانا باقیوں سے۔ باقی تو وہ چیزیں ہینڈل ہو جائیں گی، لیکن یہ ایک بڑا چونکہ انٹرنیشنل کام ہے اور دباؤ بھی بڑا ہے، تو اور انہوں نے اس لیے یہ مشروط کر لیا ہوگا اپنے وسیع تر مفادات کے ساتھ کہ جی اگر ہمارے وسیع تر مفادات پورے ہوتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، نہیں تو لے دے اور یہ لیں گھسیں جی ہم مجبور ہیں، پھر ہم ریزائن کر دیتے ہیں، پھر ہم چلے لیتے ہیں، ہم گرفتار کر لیں باہر، یہ وہ فلاں وہ یہ ڈرامہ ہوگا۔ لیکن یہ ایسے نہیں ہیں، یہ کسی نہ کسی سطح پہ کہیں نہ کہیں لے دے کے اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں۔ بہت شکریہ۔